رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ برادران محترم، سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کے خاندانوں میں فوتگیاں ہوئی ہیں تعزیت کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ میں حسین احمد کانجو صاحب کی تعزیت کے لیے ان کے گھر بھی گیا، جن کی بڑی خدمات ہے ذیل اسواد کے لیے اور خیبر پختونخوا کے لیے۔ متحدہ مجلس عمل کی حکومت میں وہ منسٹر تھے اور انہوں نے اپنے صوبے کے لیے اور اس ضلع کے لیے بڑے کام کیے تھے، بڑی خدمات ہیں ان کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے فوت شدگان کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور اس وقت میں جہاں جہاں بھی ہے، اور وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کراچی سے لے کر چترال تک اس وقت 22 کروڑ عوام ایک بڑے امتحان سے دوچار ہے، اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، بڑے بڑے اعلانات کیے تھے، عوام کے ساتھ وعدے کیے تھے، اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ وعدے کیے تھے، نوجوانوں کے ساتھ وعدے کیے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ 22 مہینوں میں ان کی کارکردگی منفی رہی، اور نہ صرف ان کے اپنے ووٹر بلکہ ان کے خراب معاشی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام متاثر ہو رہے ہیں، اور اس وقت حکومت سو رہی ہے۔ حکومت کا جو مرکزی ٹیم ہے منتشر ہے، آپس میں لڑائیوں میں اور ذاتی مفادات کے لیے مصروف ہے، جنگوں میں، اور ایک لحاظ سے انہوں نے تعلیم کو DFID کے حوالے کیا ہے، کو WHO کے حوالے کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اداروں کو بہتر بنائیں گے، لیکن وہ جو رہی صحیح ترقی تھی پاکستان کی وہ بھی رک گئی، اور یورپی یونین کے بعد، عرب دنیا کے بعد، ملیشیا کے بعد اب امریکہ نے بھی پاکستان کے بہت ہی بڑے ادارے PIA پر پابندی لگائی، اور بنیادی طور پر حکومت نے خود PIA کو اتنا بدنام کیا کہ ان کی اصلاح کرنے کی بجائے، اس میں موجود کرپشن ختم کرنے کی بجائے، اور جن لوگوں نے کرپشن کیا ان کو سزائیں دینے کی بجائے، وہ PIA کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے، اور سلطانی گواہ بن کر پارلیمنٹ کے اندر، چوک اور چوراہوں میں، میڈیا میں انہوں نے اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنی ادارے کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا کہ اب ساری دنیا میں PIA کا کوئی جہاز آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور اب چاہے یا نہ چاہے، اب جہاں بھی جانا چاہیں گے تو آپ دوسرے ملکوں کے جہازوں کو استعمال کریں گے، اور PIA کے موجودگی کے باوجود بھی آپ اس کے سروس سے آپ استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے ریلوے، اور آج کے اخبارات بھی گواہ ہے کہ پاکستان کے بڑی عدالت نے ریلوے کے سیکرٹری کو بلا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، بلکہ ان کی سرزنش کی ہے کہ آپ لوگوں نے ریلوے کو بھی تباہ کیا، اور ہر ہفتے ریلوے میں ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں پاکستانیوں کے قیمتی جانیں ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو جو بڑے بڑے اعلانات کیے گئے کہ ہم ریلوے کو
دنیا کے بہترین ریلوے میں سے نظام بنائیں گے وہ نہیں بنا سکے۔ تیسرا بڑا ادارہ ہمارا اسٹیل مل کا ادارہ ہے جو بالکل قریب المرگ ہے، اور ان کے 9,000 ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ہمارے ملک میں اس وقت تعلیمی ادارے ہو، ہمارے ملک کے صحت کے ادارے ہو، ہمارے ملک کا PIA ہو، ہمارے ملک میں وابڈا ہو، تمام ادارے بالکل زمین بوس ہو گئے ہیں، اور حکومت صرف میڈیا میں موجود ہے، اعلانات میں موجود ہے، ٹاک شوز میں موجود ہے، اور باقی گراؤنڈ پر ہماری حکومت نہیں ہے۔ یہ ایک ریئلٹی ہے، اور بعض ادھر آپس میں یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں لایا ہے، جن کے سپورٹ سے ہم لائے ہیں، وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہم تو یہی کریں گے جو اب تک کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی معیشت ختم ہونے کو ہے، اور شرعی ترقی 0.4% سے بھی گر گئی ہے۔ مسلسل روپیہ کی قدر میں کمی اور ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے، سونے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، برآمدات میں کمی اور درآمدات میں بھی کمی ہو رہی ہے، اور 1,70,00,000 ہمارے نوجوان مزید بے روزگار ہو گئے ہیں۔ 10 لاکھ سے زیادہ ہمارے چھوٹے بڑے صنعتی یونٹس بند ہو گئے ہیں۔ بڑے اعلانات کے باوجود بھی آج بھی کراچی سے لے کر چترال تک پورے ملک میں، دیہاتوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے اور شہروں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے۔ حال یہ ہے کہ اعلانات کیے گئے کہ اب بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے ساتھ، لیکن ابھی اتنی شدید گرمی آئی بھی نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ PTI کی حکومت کے بارے میں ہمارا یہ خیال تھا کہ 5 سال بعد یہ اپنے ناکامی کا اعتراف کریں گے، لیکن خود ان کے وزراء اب بھی اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے، اس لیے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ایشوز پر یہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں، اور آپ گزشتہ 2 سالوں کی کارکردگی دیکھیں، ہمارے قومی اسمبلی میں عوام کے فائدے کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہوئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، گالیوں کے نئے نئے الفاظ انہوں نے ایجاد کیے ہیں، اور اگر آپ قومی اسمبلی کا مجموعی کارکردگی دیکھیں تو اس پر چاروں طرف آپ کو گالیوں کے گونج تو سنائی دے گا، لیکن قومی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے کوئی ایک چیز بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ یہ ایک ایسا ٹولہ اس وقت مسلط ہے جو غیر سنجیدہ ہے، ان کے ساتھ کوئی تیاری نہیں تھی اور ان پر ذمہ داریاں آ گئی۔ ان کو یقین بھی نہیں تھا کہ یہ اقتدار کا ہما جو ہے یہ ان کے سر پہ اس طرح بیٹھے گا، اور اس لیے آج خود PTI کے کارکن بھی پریشان ہیں۔ میری ہمدردی ہے ان کارکنان کے ساتھ، خاص کر ان نوجوانوں کے ساتھ جنہوں نے بڑی قربانی دے کر PTI کے لیے کام کیا تھا، اور ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے ویزے ختم کر کے ملک کے اندر آ کر انہوں نے تبدیلی کے نام پر PTI کا ساتھ دیا۔ ایسے بھی نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی شادیوں سے انکار کیا کہ پہلے ہم تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں اور بعد میں ہم شادیاں کریں گے، لیکن آج وہ سارے نوجوان بھی مایوس ہیں۔ تو اس حکومت نے بھی عوام کو ایک بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، اور دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، اور 22 مہینوں کی ان کی کارکردگی وہ ہر لحاظ سے مایوس کن ہے، پریشان کن ہے، اور پاکستان دنیا کے لیے اب ایک مذاق بن گیا ہے۔ ان 22 مہینوں میں ہمارے جو قومی مفادات ہے، جو کشمیر سے وابستہ ہے، کشمیر کا مسئلہ بھی سرد خانے میں پڑ گیا ہے۔ کشمیر کے نام پر ایک ریاست تھی، موجودہ حکومت کے غیر فعالیت کی وجہ سے، غیر سنجیدگی کی وجہ سے ریاست کشمیر کے نام پر اب دنیا کے نقشے پر کوئی ریاست نہیں ہے۔ اب موجودہ حکومت کی ناکامی اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ
کہ 192 ممالک میں سے 186 ممالک نے ہندوستان کو غیر مستقل رکن سلامتی کونسل میں بننے کے لیے ووٹ دیا، اور آج خود اسلامی دنیا بھی کشمیر کاس پر پاکستان کے ساتھ نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہمارے اس حکومت کے خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ تو داخلہ پالیسی بھی ناکام ہے، معاشی پالیسی بھی ناکام ہے، کوئی تعلیمی پالیسی بھی نہیں ہے، کوئی خارجہ پالیسی بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے عوام کو سوچنا ہوگا کہ کیا ہم حالات کا تماشائی بن کر صرف حادثات اور سانحات کا انتظار کرے، یا آگے بڑھ کر کوئی انقلابی کردار ادا کرے۔ کشمیر ختم ہو رہا ہے اور ملک کے جغرافیہ اور نظریہ کو بھی شدید خطرے لاحق ہے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ قومی اسمبلی میں جو بڑے اپوزیشن جماعتیں موجود ہے، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی صورت میں، وہ آگے بڑھ کر عوام کے لیے کوئی رہنمائی کا کام دیں گے، لیکن میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پیپل پارٹی بھی اس وقت صرف صوبائی حکومت سندھ کو بچانے کی فکر میں ہے، اور مسلم لیگ بھی صرف اپنے نیب کے کیسز ختم کرنے کی فکر میں ہے، اور عوام تو نہیں بلکہ انہوں نے اپنے سپورٹر کو بھی حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے غریب عوام کی نمائندگی کا اور ان کے غیرت اور بہادری کے ساتھ ترجمانی کرنے کا اور ان کے حقوق کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، ایوانوں کے اندر بھی اور ایوانوں کے باہر بھی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کے دوران ہونا تو چاہیے تھا کہ دوسری حکومتوں کی طرح ہماری حکومت بھی فعال ہوتی، لیکن یہ بھی بالکل جس طرح یہ جو وائرس ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اسی طرح یہ حکومت بھی کرونا وائرس کے دوران نظر نہیں آئی۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں الخدمت فاؤنڈیشن کے ان لاکھوں کارکنان کو جنہوں نے بڑے ہمت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ کراچی سے لے کر چترال تک عوام کی خدمت کی۔ میرے بھائیوں، میں یہ یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں ناکام ہو گئے، اس لیے کہ ان کے لیڈرشپ میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے بزرگوں نے، جن کے بڑوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دیا تھا، اور جنہوں نے انگریزوں کے بوٹ پالش کیے، جنہوں نے ان کے گھوڑے مالش کیے، اور انہی لوگوں کا ترکہ ہے جو آج بھی اسمبلیوں میں موجود ہے۔ اس لیے اس ملک میں ایک پرامن اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے، اور وہ اسلامی انقلاب جو ہر بچے کے ہاتھ میں قلم اور کتاب تما دے، وہ اسلامی فلاحی معاشرہ جس میں رزق حلال کمانا آسان ہو جائے، وہ اسلامی انقلاب جس میں ہر مظلوم کے وکالت ریاست کرے، وہ اسلامی نظام جس میں ہر غریب کے علاج کے لیے انتظام ریاست کرے، اور اسلامی انقلاب کا مطلب یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں ریاست ایک ماں کا کردار ادا کرے، جو کمزور ہوتا ہے وہ زیادہ پیار کا مستحق ہوتا ہے، اور ماں اس سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اس لیے آپ سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک میں اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام اور خلافت کے نظام کے لیے اسلامی تحریک کا ساتھ دے۔ جماعت اسلامی ایک حقیقی معنوں میں جمہوری جماعت بھی ہے، اسلامی جماعت بھی ہے، دیانتدار جماعت بھی ہے، اور عوام کی خدمت کرنے والی جماعت ہے۔ ہم نے ہر موقع پر یہ ثابت کیا ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔